باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خب عظامن عظم کی جمع ہے استخانہ یعنی ہڈیاں. عظم یعنی ہڈی، عظامن اس کی جمع ہے، جمع تکسیر. ٹھیک، ہڈیاں جمع مکسر برائے عظم. عظم کے لیے جمع مکسر ہے یہ. ٹھیک، نخرہ یعنی پوسیدے یعنی گلی ہوئی سڑی ہوئی. پوسیدہ کہتے پرانا ہو جانا، کوہنا ہو جانا، پوسیدہ ہو جانا. ریزے شدے الگ الگ ٹکڑے جو ہو گئے. صفت مشبہاس وتائے آن برائے تانیسس. نخرہ صفت مشبہہ ہے اور اس میں جو تا ہے وہ مؤنث کے لیے ہے. ٹھیک مولانا. نخرتن پوسیدے بریز شدے سڑی ہوئی اور ٹکڑے جدا الگ الگ جو ہڈیاں ہو گئی. قالو تلک اذن یہ سب ہو چکا ہے. کرتن یک باز گشتن ایک بار واپس ہونا، ایک بار پلٹنا. کرتن یک باز گشتن یعنی ایک بار پلٹنا، ایک بار پھرنا. یک باز یہ دو طریقے سے آتا ہے، لازم بھی آتا ہے اور متعدی بھی آتا ہے. جب لازم آتا ہے تو ایک بار پلٹنے کا معنی دیتا ہے، اور جب متعدی آتا ہے تو ایک بار پلٹانے کا معنی دیتا ہے. پلٹنا اور پلٹانا. دلالت بر مرے و ایک بار انجام یافتن ان فعل میکند. اور یہ صیغہ فعلہ ہے. کرہ بر صیغہ بر وزن فعلہ جو ایک بار پر دلالت کرتا ہے، ایک بار کسی کام کے انجام پانے پر دلالت کرتا ہے. مرہ کا معنی دیتا ہے، ایک بار کا معنی دیتا ہے. خاسرہ زیان بار، نقصان پہنچانے والا، ضرر اور زیان آورندے، ہلاکت بار ہلاک کر دینے والا، نقصان اور خسارے میں ڈال دینے والا. اسم فاعل الثلاثی مجرد ہے. یہ اسم فاعل ہے ثلاثی مجرد سے. خاسرہ بر وزن فاعلہ، خاسرہ یخسر. فإنما ہی یہ سب ہو چکا ہے. زجرتن یک فریاد و صیحے، ایک چیخ، ایک فریاد بلند آواز سے چیخنا. یک فریاد و صیحے، صیحہ کہتے ہیں بلند آواز سے چیخنے کو. یک تکان و راندن، ایک حرکت، ایک ہکانا. یہ زجر تکان کہتے ہیں حرکت کو، راندن یعنی ہانکنا ہکانا. ٹھیک، یک تکان و راندن ایک حرکت دینا، ایک آگے کو بھگانا. صیغہ فعلہ یہ بھی فعلہ کے وزن پر ہے. دلالت پر مرے دارد یہ بھی مرہ پہ دلالت کرتا ہے. راغب گوید زجر بمعنی راندن. راغب کہتے ہیں زجر بمعنی راندن، باصدا آواز کے ساتھ ہکانا. دیکھا آپ نے جو جانور چلاتے ہیں، جانوروں کو ہکانا ہوتا کس طریقے سے آواز لگاتے ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے کرہ.
ہاں زجر بمعنی راندن ہکانا، باسداس آواز کے ساتھ ہکانا، خالی چھڑی اور لاٹھی چلانا نہیں، کھڑکیاں مار کے کہیں کہ چل آگے بڑھ، ہے نا، آواز چل آگے. ہاں سپس گاہی در راندن مطلق و گاہی در مطلق بانگ و فریاد زدن استعمال نہیں کرتا. تو اصل معنی آواز کے ساتھ ہکانا ہے، لیکن اس کے بعد مطلق ہکانے کے معنی میں آ گیا. سمجھ رہے ہیں؟ چاہے تو آپ خالی بازو پکڑ کے اسی اشارے سے کرتے ہیں، ہکاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لاٹھی مار کے ہکاتے ہیں، یا آواز کے ساتھ. گاہی در مطلق، ہاں سپس گاہی در راندن مطلق، اس کے بعد کبھی کبھی مطلق ہکانے کے معنی میں اور کبھی کبھی مطلق آواز اور فریاد بلند کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک چلے. واحدہ فاذا ہم با الساہرہ، بیدار مانندے، بیدار مانندے یعنی جو بیدار ہو، بیدار مانندے یعنی بیدار رہنے والا، ٹھیک، جو بیداری کے ساتھ ہو. اس میں فاعل ہے اور ثلاثی مجرد، مادہ سحر بیدار ماندن، اس کا مادہ کیا ہے؟ بیدار رہنا. گفتگان کی مراد ساحرہ در انجا، کہا گیا ہے کہ یہاں آیہ کریمہ میں ساحرہ سے مراد زمین قیامت ہے، قیامت کی زمین ہے. وجہ ان کے بیان زمین ساحرہ گفتے شدہ است، اور قیامت کی زمین کو جو ساحرہ کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آن زمین موقف جزاس، کہ یہ زمین جزا کی جگہ ہے، جزا کا موقف ہے. لوگوں کے حساب و کتاب کے لیے، لوگوں کے حساب و کتاب کے لیے موقف بنایا گیا ہے زمین کو. لوگ ٹھہریں گے، رکیں گے وہاں. وہ مردم دران پیوستے بیدار، ظاہر سی بات ہے، اور لوگ وہاں پر کیا ہے مستقل مسلسل بیدار رہیں گے کہ دیکھیں اب ہمیں کیا ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خواب نہ دارا، نیند تھوڑی آئے گی. بالکل خیبر کے ماجرے کی طرح اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ کل علم اسے دوں گا، ہے نا، جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ پر حملہ کرنے والا ہوگا، جو اللہ رسول کو دوست رکھتا ہوگا. اور اللہ رسول جسے تو لوگوں کو نیند نہیں آئی، ایک علم کی خواہش میں لوگ جاگتے رہے. یہاں تو پوری زندگی کے اعمال کی جزا ملنے والی ہے، نیند کسے آئے گی؟ منیس عرب زمین بیابان را ساحرہ گویا، کہہ رہے ہیں کہ عرب بیابان والی زمین کو بھی ساحرہ کہتے ہیں. بیابان جہاں پیڑ پودے نہ ہوں، چشمے نہ ہوں، دور دور تک کوئی سایہ، کوئی سائبان، کوئی پیڑ درخت نظر نہ آئے، اسے بھی عرب ساحرہ کہتے ہیں. زیرہ کسی کی در بیابان سیر میمونت از خواب بیدار میمانت، برمی خواب ہے. کہہ رہے کہ جو شخص بیابان میں سیر کرتا ہے وہ خوف سے بیدار رہتا ہے، اسے نیند نہیں آتی. اسی لیے سرزمین قیامت کو ساحرہ سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ وہاں کسی کو نیند نہیں آئے گی. اب یہاں سے ترکیب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. قلوب مبتدا، مصوغ ابتدائیت به آن صفتی است که برای آن آورده شده است. کہہ رہے کہ بھائی نکرہ سے کس طریقے سے آپ نے ابتدا کر دیا؟ مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے، تو کہہ رہے کہ اس کے ابتدائیت کی جو مصوغ ہے وہ صفت ہے جو اس کے بعد آئی ہے. ان کو کہا جاتا ہے مصوغات نکرہ. کچھ نکرہ ایسے ہیں کہ جب ان نکرے کو کوئی امتیاز مل جاتا ہے تو اس کے اندر کیا ہے مبتدا بننے کی، یعنی معرفہ کی خصوصیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ مبتدا بننے
ہونے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے. باب ابتدا میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اصل مبتدا کی یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو. قلوب معرفہ تو ہے نہیں، چونکہ معارف میں سے نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، الف لام لگا ہوا ہے نہ دوسرے اور معارف ہے. تو کچھ مسوغات نکرہ ہیں. مسوغات نکرہ یعنی جو لوگ نکرہ کو معرفہ سے قریب کر دیتے ہیں، معرفہ کی خصوصیت نکرہ کو عطا کر دیتے ہیں. اگر نکرہ مسوغ رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے چونکہ معرفہ کے قریب آ جاتا ہے، پھر اس کے اندر کیا ہے، اس کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو معرفہ کی جگہ پہ لایا جائے، یعنی اس سے پھر ابتدا کی جا سکتی ہے. اس میں سے ایک وصف ہے. سمجھ، اگر کوئی موصوف بصورت نکرہ آیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی صفت کو لایا گیا ہے تو وصف کی وجہ سے، صفت کی وجہ سے وہ نکرہ کیا ہے، مصفق بن جاتا ہے، معرفہ سے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں ابتدا کی صلاحیت. یومئذ مضاف و مضاف الیہ ظرف، بس یوم اور اذن ان دونوں کو مضاف، یوم مضاف ہے، اس کے بعد مضاف الیہ ظرف ہے. ومتعلق بواجفہ، اور یہ کس کے متعلق ہے؟ واجفہ کے جو اوپر گزرا ہے. یا ان کی بدل از یوم ترجفو، یا یہ کہ یہ یوم ترجفو کا بدل ہے. واجفہ یہ نیچے آیا ہے اس کے متعلق. واجفہ صفت برائے قلوب. اب یہ قلوب واجفہ، یہ واجفہ صفت ہے اس کی قلوب کی. یہی واجفہ مصفق بنا ہے جو قلوب کو مبتدا قرار دیا گیا ہے. توضیح در مورد از، یوم اذن میں جو از ہے، اب اس کے بارے میں کچھ توضیح دینا چاہتے ہیں، کچھ بتانا چاہتے ہیں اس کی حقیقت کو. اس کو یکی از اقسام از اسمی کیاس، کہنے کہ اس کی قسموں میں سے ایک قسم از اسمیہ ہے کہ بمعنی ہین و اغلب ظرف زمان ماضی سے، کہ جو ہین کے معنی میں آتا ہے، وقت کے معنی میں آتا ہے، اور زیادہ تر ماضی کے ظرف زمان کو بیان کرتا ہے، گزرے ہوئے زمانے. ٹھیک بنانا واضح. ان قسم از واجب اس بجملہ اسمیہ یا فعلیہ اضافہ شود، کہہ رہے کہ جو اس قسم کا از ہے جس کو از اسمیہ کہتے ہیں، اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ کی طرف اضافہ ہو. وہ کبھی مفرد کی طرف اضافہ نہیں ہوتا، جملے کی طرف. جملہ چاہے اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو. و جملے بعد از آن بے اعتبار ان کی در معنی مضاف الیہ، اور اس کے بعد والا جو جملہ اس اعتبار سے کہ وہ معنی میں مضاف الیہ ہوتا ہے، محلا مجرور بھی باشد. وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ معنی محلا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. لہذا کیا لکھا ہوا ہے ذرا بتائیں. آپ کیوں مٹا ہے؟ میرے میں بھی کاشی جملے کی مضاف الیہ اذا از، وہ جملہ جو مضاف الیہ ہے اذا کا، بے شرط وجود قرینہ حذف شدہ، وہ قرینہ موجود ہونے کی شرط کے ساتھ حذف ہو گیا ہے. بجائے جملے محذوف تنوین عوض آورده می شود، اور جملے محذوف کی جگہ پر تنوین عوض کو لایا گیا ہے. جو یوم اذن میں آپ تنوین دیکھ رہے ہیں، یہ تنوین عوض ہے، جملہ محذوفہ کے عوض میں لائی گئی ہے. وَإِذْ در اثر التقاء ساکنین مجرور می گردد، اور
اس جو ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے مجرور ہے، نہ ان کی در اثر اضافہ، نہ یہ کہ اضافہ کی وجہ سے، کیوں مضاف الیہ واقع شدہ برائے ما قبل خود مجرور شدہ باشد، کیونکہ مضاف الیہ جو واقع ہوا ہے وہ اپنی ما قبل کی وجہ سے مجرور ہو، زیرا اس مبنیز کیا ہے، اس کیا مولانا مبنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی سبب جر کی وجہ سے یہ مجرور ہوا ہو، سمجھ رہے ہیں، التقاء ساکنین کی وجہ سے، قابل جر لفظی نیس، اور یہ لفظ قابل جر نہیں ہے، گفتے شدہ کہ اس در ان حالت کے مضاف الیہ محذوف، بس کہا گیا ہے کہ اس حالت میں کہ جب اس کا مضاف الیہ محذوف ہو بر مطلق زمان دلالت دارت، تو یہ مطلق زمان پر دلالت کرتا ہے، نہ بر زمان ماضی، نہ کہ زمان ماضی پر، اگر اس کا مضاف الیہ محذوف نہ ہو تو زمان ماضی پہ دلالت کرے گا، لیکن جب اس کا مضاف الیہ محذوف ہو جاتا ہے تو مطلق زمان پر دلالت کرتا ہے، پھر ماضی سے مخصوص نہیں رہ جاتا۔ اب سارہا یہ مضاف و مضاف الیہ اور پھر مبتدا، خاشعہ رہ جائے یہ خبر ہے مبتدا کے لیے، باقی باتیں کل انشاءاللہ دیکھیں گے۔